بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. جزاکم اللہ. کافی کم اسٹوڈنٹس ابھی نظر آ رہے ہیں. تقریباً 4:05 ہو گیا ہے. آپ سب کو پہلے سے اطلاع ہے کہ آج آپ لوگوں کا ایک ٹیسٹ بھی ہونے والا ہے. معاف کیجیے، اطلاع نہیں ہے.
استاد بھی آ گئے ہیں, تھوڑی دیر میں انشاءاللہ آپ لوگوں کا ٹیسٹ شروع ہوگا. لنک آپ کو آپ کے واٹس ایپ گروپ پہ بھیجا جائے گا. تقریباً آدھے گھنٹے کا وقت ہوگا آپ لوگوں کے پاس. اس آدھے گھنٹے میں آپ کو آپ کا ٹیسٹ مکمل کر کے کلاس میں ہی بچے ہوئے 1 گھنٹے میں استاد جو ہے وہ اپنے آگے کی باتیں, جو آگے کا درس ہے وہ پڑھائیں گے. لیکن جو آدھا گھنٹہ ہے وہ ٹیسٹ کے لیے ہوگا, اور ٹیسٹ کے دوران آپ میں سے کوئی بھی زوم کا لنک مت اپنا یعنی لیو نہ کریے گا آپ لوگ, ٹھیک ہے. زوم کا لنک چھوڑنا نہیں ہے, اس کلاس میں موجود رہنا ہے. چاہے آپ کی اسکرین پہ ٹیسٹ کھلا ہو, لیکن زوم میں آپ لوگ ایڈٹ رہیں گے جب تک آپ کا ٹیسٹ مکمل نہیں ہو جاتا. اور آدھے گھنٹے کے بعد جب ٹیسٹ کا وقت ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد انشاءاللہ استاد جو ہے وہ اپنی جو ہے درس کو کنٹینیو کریں گے. بقیہ جو بھی سوالات ہوں گے, آپ جو ہے اگر کنفیوژن ہوگا پیپر میں کسی طرح کا, تو استاد موجود ہیں تو انشاءاللہ وہ آپ کو بتا دیں گے. اور اگر کسی کو پیپر دینے میں مشکل آئے, مثلا کوئی ٹیکنیکل ایشو آ رہا ہے, تو کوشش کیجیے گا کہ کسی دوسرے فون سے جوائن کر لیں, یا بہرحال اپنا فون چینج کر لیں, یا کچھ ایسا یعنی دوسرے براؤزر میں اوپن کر لیں. ہر کوشش کرنے کے بعد پھر بھی نہ ہو تو آپ اپنا نام جو ہے اپنے واٹس ایپ گروپ میں, ہوم ورک والے گروپ میں نام اپنا لکھ دیجیے گا کہ اپنے نام کے ساتھ کہ میرا ٹیسٹ نہیں ہو پایا ہے کسی ٹیکنیکل وجہ سے, یا جو بھی چیزیں جو بھی آپ کے سامنے مشکل پیش آ رہی ہے. کیونکہ فی الحال ہم ٹیسٹ کو بہت طول تو نہیں دے سکتے, بہت زیادہ لمبا وقت تو نہیں لے سکتے. لہٰذا اگر 4:10 پہ ٹیسٹ شروع ہوگا تو 4:40 پہ ٹیسٹ تمام ہو جائے گا, اور اسی کے درمیان ہی آپ لوگوں کو اپنا ٹیسٹ مکمل کرنا ہے. آپ وہ جس بھی طریقے سے کریں, لیکن 4:40 تک آپ کا ٹیسٹ مکمل ہو جانا چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے استاد آپ کی کلاس لیں گے. اگر کسی وجہ سے کسی کا ٹیسٹ چھوٹ گیا ہے یا نہیں دے پا رہا ہے ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے, تو جو ہے وہ اپنا نام ضرور لکھ دے گا گروپ میں. پھر سے ہم بتا دے رہے ہیں, ان کے لیے کوئی دوسرا راستہ نکالا جائے گا, لیکن یہ ٹیسٹ دینا بہت امپورٹنٹ ہے. دوسری چیز یہ کہ بعض ایسے بھی اسٹوڈنٹس ہوں گے جو جن کو آنسر نہیں آتا ہوگا. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کوشچن پیپر پہ ریڈ مارک لگا ہوتا ہے, اور اس کو بنا اس میں آنسر لکھے سبمٹ نہیں ہو پاتا ٹیسٹ. تو بہتر یہ ہوگا کہ جو آنسر آپ کو نہیں آ رہا ہے آپ وہاں پہ اس کو خالی نہ چھوڑ کے بلکہ کچھ نہ کچھ وہاں لکھ دیں. اگر نہیں معلوم ہے تو وہاں لکھ دیں نہیں معلوم, تاکہ آپ کا ٹیسٹ سبمٹ ہو جائے. ٹھیک ہے, جب سبمٹ ہو جائے گا تو ایک دوسرا پیج کھلے گا. ٹھیک ہے, اگر آپ دوسرے پیج پہ پہنچ جا رہے ہیں سبمٹ کرنے کے بعد تب تو ٹھیک ہے, لیکن اگر سبمٹ کا بٹن دبانے کے بعد بھی وہ کوشچن پیپر آپ کے سامنے ہی نظر آ رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ سبمٹ نہیں ہوا ہے. تو جب تک وہ سبمٹ نہ ہو جائے, سبمٹ ہونے کے بعد ایک دوسرا پیج نہ آ جائے جس میں لکھ کے آتا ہے یور ریسپانس ہیز بین ریکارڈیڈ, اس طرح سے ایک لائن لکھ کے آئے گی یا کچھ بھی ایسا, یعنی دوسرا پیج کھل جائے گا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پیج سبمٹ ہو گیا ہے, آپ کا ٹیسٹ سبمٹ ہو گیا ہے. تو ایگزیکٹ 4:10 پہ آپ کے واٹس ایپ گروپ پہ وہ لنک شیئر کیا جائے گا. اور 4:40 پہ کوشش کیجیے گا, زیادہ لمبا پیپر تو ہے نہیں, کوشش کیجیے گا کہ 20 منٹ میکسیمم 25 منٹ کے اندر آپ اپنا پیپر جو ہے وہ نپٹا لیں, ختم کر لیں. اور ابھی یہ فائنل ایگزام نہیں ہے, انشاءاللہ فائنل ایگزام اس کے بعد جو ہے ہونے والا ہے. اس کا پیٹرن ابھی جو ہے ہو سکتا ہے درمیان میں, یعنی منڈے سے فرائیڈے کے بیچ میں کبھی کوئی انفارمیشن آپ کو گروپ پہ شیئر کر دی جائے, یا اگلے سیٹرڈے جو آپ کے ہو سکتا ہے انشاءاللہ لاسٹ کلاس ہو, اس سیٹرڈے میں آپ کو پورا انفارم کر دیا جائے گا ایگزام کے حوالے سے, کمپٹیشن کے حوالے سے, ساری چیزیں. ایک چیز ہم غور کر رہے ہیں کہ تقریباً اسٹوڈنٹس بہت دھیرے دھیرے آ رہے ہیں, 4:10 ہونے والا ہے اور ابھی بھی تک صرف 26 اسٹوڈنٹس نظر آ رہے ہیں, تو وہ بھی دھیرے دھیرے. تو کوشش کیجیے کہ وقت کی پابندی کریں تاکہ جتنا زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ لوگ سوال پوچھ سکیں, زیادہ سے زیادہ استاد آپ لوگوں کو پڑھا سکیں. بہرحال اب آپ لوگوں کا وقت نہ لیتے ہوئے, چونکہ ٹیسٹ کا ٹائم ہو چلا ہے, لہٰذا آپ کے جو آفیشیل مین والا گروپ ہے اس گروپ پہ آپ کو ٹیسٹ کا لنک بھیج دیا گیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ السلام آپ علیکم بھائی. ہوم یہ ورک والے کا لنک ٹائپنگ بھیج
ٹائپنگ کرنے میں بہت ڈفیکلٹی ہو رہی ہے کیونکہ فونٹ کیسے چینج کرے. انگلش آنسر لکھ رہے پھر جو ایگزامپل عربک میں لکھنے ہوتے ہیں تو لاسٹ ٹیسٹ میں بھی بہت ڈفیکلٹی ہو رہی تھی. تو کیسے کرے کیونکہ جب عربک لکھتے ہیں تو فونٹ اس طرف ہو جاتا ہے. تو ہاؤ ڈو آئی ڈو مطلب کیسے کرنا ہے؟ آپ کچھ ہیلپ کر سکتے ہیں؟ فونٹ دوسری طرف ہو جاتا ہے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ لکھ لیتی ہیں, ٹائپ کر لیتی ہیں نا اردو عربی. جی پہلے تو آنسر لکھ لیتے, جیسے ڈیفینیشن پوچھا ہے تو وہ ہم رومن اردو میں لکھ لیتے ہیں. پھر ایگزامپلس تو عربک میں ہی لکھنے رہتے ہیں نا. ہاں تو جب وہ تو ٹائپ کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں, تو وہ دوسری سائڈ ہو جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ ہم استاد آنسر پڑھ لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ دوسری سائڈ بھی جاتا ہے, اگر ایگزامپل لکھ رہے ہیں تو دوسری سائڈ چلا جا رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اس کو اپنا ٹائپنگ کنٹینیو کریں, جب آپ سبمٹ کرتے ہیں تو وہ صحیح فارمیٹ میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جی جی بس آپ اپنا آنسر کر لیجیے. آپ لوگوں کو بھیج دیا گیا ہے لنک ہوم ورک والے گروپ پہ بھی اور مین گروپ پہ بھی. آپ وہاں سے اپنا جو ہے ٹیسٹ وغیرہ دے سکتے ہیں. ٹیسٹ اسٹارٹ کر دیجیے, ٹائم شروع ہو چکا ہے. استاد موجود ہے کلاس میں, استاد موجود ہیں کلاس میں. آپ لوگ چاہیں تو استاد سے سوال و جواب کر سکتے ہیں. ٹیسٹ اسٹارٹ ہو چکا ہے, آپ لوگوں کے گروپ میں لنک بھیجا جا چکا ہے. بس آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ کلاس میں وقت کی پابندی سے آئیں. تقریباً 4:10 ہو گیا ہے اور ابھی تک لوگ جوائن ہو رہے ہیں, تو یہ بہرحال اچھی بات نہیں ہے. حالانکہ اب تو ایک کلاس اور بچی ہے, اس کے بعد انشاءاللہ پھر پورا کا پورا کورس ختم ہو جائے گا آپ لوگوں کا. خانہ میں افراز آپ موجود ہیں؟ آغا میرا آ نہیں رہا ہے. کیا نہیں آ رہا ہے؟ جو پیج کھولا ہے وہ پیج کھل نہیں رہا ہے. اس پہ لکھ کے آ رہا ہے سوری دا فائل یو ہیو ریکویسٹڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ. اچھا, آپ نے لنک ہی اوپن کیا ہے نا؟ لنک بلو میں آ نہیں رہی ہے, اس لیے لنک کو کاپی کر کے سرچ کیا ہے. لنک بلو میں آ بھی نہیں رہی ہے. آپ دیکھیے ہوم ورک والے گروپ پہ دیکھیے, لنک بلو میں ہے. سر ہوم ورک والے گروپ پہ مجھے ایڈ نہیں کیا ہے کسی نے. اچھا, ہوم ورک والے گروپ پہ آپ ایڈ ہی نہیں ہیں. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی یہ آج کا جو کلاس ہے یہ آخری ہے یا اس کے بعد ابھی کوئی اور کلاس باقی ہے آخری؟ ایک لاسٹ کلاس باقی ہے, چونکہ سوالات کافی زیادہ ہوتے ہیں ماشاءاللہ بچوں کے, اس وجہ سے جو ہم لوگوں نے ایک سوچا ہوا تھا اس سے تھوڑا سا جو ہے ایکسٹرا ٹائم لگ رہا ہے. اور یہ اچھی بات ہے بہرحال, اگر اسٹوڈنٹس انٹرسٹ لے رہے ہیں تو ایک لاسٹ کلاس اور آقا ایک باقی ہے. بار اور بھیج دیں. وہ کلاس کس روز ہوگا انشاءاللہ آخری کلاس؟ سیٹرڈے والے دن ہوگا. اچھا, آئندہ سیٹرڈے کو ہوگا. آئندہ سیٹرڈے کو کلاس ہوگا, پھر اس کے بعد سنڈے کو پورا ریویژن ہوگا انشاءاللہ, شروع سے لے کے لاسٹ تک. آپ دیکھو, آپ کو چیٹ میں لنک بھیج دیا ہے. چیٹ آپ لوگ زوم کا چیٹ اوپن کر سکتے ہیں نا؟ جی آقا. ہاں, کیونکہ زوم کے چیٹ میں بھی لنک ہے فارم کا, تو آپ یہاں سے اوپن کر سکتے ہیں. السلام علیکم. اگر ایک چیز بتا دیجیے. نہیں, لیفٹ نہیں کریں گے کوئی بھی. آپ لوگ دوبارہ جوائن کرنے والا مسئلہ نہیں ہے, آپ کو اسی میں رہنا ہے اور رہتے ہوئے آپ کو ٹیسٹ دینا ہے. ہیلو, جی بتائیے. اگر جو اس میں اور یوز ہوا ہے وہ انگلش سینس میں یوز ہوا ہے کہ ایسے ہی نارمل, مطلب جیسے پہلا کوشچن ہے تو اس میں دو چیزوں کے بیچ میں اور ہے, تو ان دونوں کو کرنا ہے یا ان دونوں میں سے ایک کی تعریف لکھنی ہے؟ اور وہ اصل میں ٹائپنگ کرتے وقت انہوں نے جو ہے نا اور یہ جو ہوتا ہے نا, اور یعنی یہ اور یہ والا انگلش والا نہیں ہے اور. ٹھیک ہے, اچھا اچھا, دونوں کرنے. شکریہ. ہاں دونوں. علامہ افراز آپ موجود ہیں؟ جی سلام سر. جی موجود ہے. جی ٹھیک ہے, پھر آپ جو ہے میرے خیال سے آپ کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی سوال نہیں, آپ لوگ اپنا پیپر دے لیجیے. پیپر میں اگر کوئی چیز نہ سمجھ میں آئے تو استاد محترم موجود ہیں, وہ آپ لوگوں کو بتا دیں گے. اور انشاءاللہ باقی کوئی ٹیکنیکل ایشو آ رہا ہے اگر
میرے خیال سے آنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, جیسے میں نے بتا دیا آپ لوگ کو, ایک بار پھر سے سن لیجیے آپ لوگ کہ اگر فارم سبمٹ نہیں ہو رہا ہے اس کے دو ریزنس ہیں, یا تو شاید آپ کا نیٹ بند ہو گیا ہے یا نیٹ ختم ہو گیا, جو بھی ہے, کیونکہ کبھی کبھی نیٹ ورک ٹوٹ جانے کی وجہ سے, نیٹ بند ہو جانے کی وجہ سے بھی فارم سبمٹ نہیں ہوتا, تو پھر سے آپ لوگ کو ریفریش کر کے پورا آنسر دینا پڑے گا. تو بڑا دھیان رکھیے گا کہ نیٹ ورک آپ کا خراب نہ ہو, نیٹ بند نہ ہو. دوسرا یہ کہ سبمٹ نہ ہونے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے جتنی بھی آنسرس ہیں سب کو نہیں دیے ہوتے ہیں, تو کوئی آنسر کا جو جگہ ہے اس کو خالی مت چھوڑیے گا. اگر کوئی آنسر نہیں آ رہا ہے تو وہاں لکھ دیجیے نہیں معلوم, تاکہ وہ سبمٹ ہو جائے. سبمٹ ہونے کی علامت یہ ہے کہ جب آپ سبمٹ کا بٹن پریس کریں گے تو کوشچن پیپر اسکرین سے ہٹ جائے گا اور دوسرا پیج اوپن ہوگا, کیونکہ ہمارے پاس اکثر اس طرح کی کوئریز آئی ہیں. حالانکہ آپ سب جانتے ہیں, گوگل فارم بھر چکے ہیں, لیکن چونکہ ہمارے پاس سوالات آتے ہیں اس لیے آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں. جب تک اسکرین پہ دوسرا پیج نہ آ جائے اور کوشچن پیپر نہ ہٹ جائے تب تک آپ سمجھیے کہ آپ کا فارم سبمٹ نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے, جب سبمٹ ہونے کی علامت ہی ہے کہ دوسرا پیج آ جائے گا, وہاں لکھ کے آئے گا یور ریسپانس ہیز بین ریکارڈیڈ, یا یہ لکھ کے آئے گا یا کچھ بھی ایسا, کوشچن پیپر سامنے سے ہٹ جائے گا, تو یہ علامت ہے کہ آپ کا جو ہے وہ سبمٹ ہو گیا ہے کوشچن اور آنسر. تو بہرحال باقی کوئی سوال نہیں ہوگا میرے خیال سے. آپ لوگ اب خاموشی کے ساتھ اپنے آنسر دے سکتے ہیں. ٹائم ہے آپ لوگوں کا 4:40. ٹھیک ہے, ایگزیکٹ ٹائم جو ہے وہ ہم لکھ دے رہے ہیں, 4:40 پہ آپ کا ٹیسٹ اینڈ ہو جائے گا. تو کوشش کیجیے گا 4:40 سے پہلے سب لوگ اپنا سبمٹ کر دیں آنسر. کوشچن پیپر میں کچھ بھی نہ سمجھ آئے تو آپ استاد سے پوچھ سکتے ہیں, استاد آپ کو بتا دیں گے. کوئی سوال اگر ایسا ہے جو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو پہلے تو استاد سے پڑھ کے پوچھ لیجیے گا. اگر پھر بھی نہ کلیئر ہو پایا ہے کہ کیا سوال ہے اور کیا ہے, کیسے لکھا ہے, تو آپ اس سوال کا اسکرین شاٹ لے کے ہوم ورک والے گروپ پہ شیئر کر دیجیے گا, تو استاد وہاں سے بھی دیکھ لیں گے کہ کس سوال کے بارے میں بات ہو رہی ہے. لیکن یہ بار بار نہ کریے گا, یہ آخری مرحلہ ہے. بقیہ خانم افراز موجود ہیں, اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو خانم افراز ہم تک اطلاع دے دیں گی. استاد محترم ہے جو آپ کے سوالوں کے جواب انشاءاللہ دے دیں گے. اجازت دیجیے آقا, جو ہے پھر ہم لیو کر رہے ہیں کلاس کو. انشاءاللہ آپ ہینڈل کر لیجیے گا. آواز آ رہی ہے استاد آپ کو؟ جی 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 ٹھیک ہے, جی بہتر ہے. ٹھیک ہے.
हेलो हेलो हेलो। जी हेलो आगा, अस्सलाम वालेकुम। अलैहिस्सलाम। आगा, इस टाइपिंग वाले टेस्ट में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मतलब ये कि बार बार है ना वो करना पड़ रहा है, चेंज करना पड़ रहा है और उर्दू में, फिर ऐसे दिक्कत आ रही है बहुत ज्यादा। जी आगा, मेरा तो पूरा आंसर हमने कुछ फॉन्ट चेंज करने गए, पूरा डिलीट हो गया। अब कितना टाइप जी कर रहे हैं। सेम और सेम मेरा भी ऐसे ही वेरी हुआ। टिपिकल। आप लोग प्लीज समझिए कि पूरा टाइप करना, अगर ऑब्जेक्टिव होता ना तो टिक मार्क करना इजी रहता, लेकिन यहाँ Yes. पूरा लिखने, अगर लिख रहे हैं जैसे हुरूफ यार मलून, ऐसा लिखते लिखते मेरा ही भी ना तो सेम अभी क्लियर हो गया एकदम। वो एक दो आंसर दे भी चुकी थी मैं, फिर भी नहीं हो पा रहा है। और कर्सर जी। भी चेंज हो जाता है, फिर वापस कर्सर, मतलब मैं, अच्छा वो भी था ना कि वो मिम बाद दे, तो मिम लिखने गए तो वो नून आ जाता है, कैसे लिखेंगे, और पूरा टाइम चला गया मेरा तो। सॉरी, नहीं हो रहा है मेरे साथ भी ऐसे हो रहा लास्ट है। क्लास में भी। अगर लास्ट टेस्ट में भी मैंने बताया था ना, मुझे आता सब कुछ था, लेकिन वो जी, जी। लिखते लिखते नहीं हो रहा है मेरे से। और आगा एक और बात बताए, हम लोग, एटलीस्ट मैं उर्दू मीडियम नहीं हूँ, मतलब आई हैव, मतलब उर्दू नहीं स्टडी किया है हम लोग ने, जी तो जी हम जी एक्चुअली रोमन में टाइप कर रहे हैं। सही। आपका सिलेबस भी मैं उर्दू में फ्रैंकली है ना तोड़ तोड़ के पढ़ती हूँ, जो आप वीडियो देते हैं उसको जोड़ के उर्दू पढ़ती हूँ। अच्छा तो अच्छा अच्छा। मेरे लिए तो सीरियसली डिफिकल्ट है। आप, मैंने फेडरल को भी लिखा था कि मेरे लिए उर्दू डिफिकल्ट है। आपका समझाना बहुत अच्छा है, मैं मानती हूँ, लेकिन मेरे लिए उर्दू का टाइप भी बहुत थोड़ा कंफ्यूजिंग है। और डिलीट हो गया, पूरा आंसर ही मेरा चला गया, अभी मैं नहीं करूँगी। अगर ऐसा नहीं हो सकता कि हम पेपर पे लिख दें और फिर सेंड कर दें आपको? हाँ ठीक है, एक मिनट रुकिए, आप परेशान हो। ये खार अफराज। आज जी सलाम उस्ताद। अरे सलामतुल्लाह। भाई आपने ज़ाहिरन ये जो बातें अभी इन लोग ने बयान की इसको सुना ही होगा आपने, जी जी तो इस पैगाम को आप पहुंचा दीजिए जी, कि आगा से उन लोग के पूछ लिए, रही थी, बता रहे। हाँ उनको दुश्वारी हो रही तो आगे वो क्या करें, किस तरह सबमिट करें। जी जी ठीक है नगमा साहिबा और तबस्सुम साहिबा, इंशाल्लाह आप थोड़ा सा सब्र करें इंशाल्लाह। अभी जी देखिए जी जैसे ही जो जवाब आता है इंशाल्लाह आपको खबर कर देंगे। और वो जी जी ज़ाहिरन मेरे लिहाज से भी बहुत परेशानी है, उसके लिए हमने भी कहा था कि अगर इस पैटर्न को चेंज कर दिया जाए, जी और चूंकि उसके अंदर काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है, आदमी लिखता कुछ है सेंड कुछ होता है, और फिर यस इतना ज़्यादा गौर नहीं कर पाता है जी बार बार जी हर इबादत के ऊपर। बिल्कुल। जी, ठीक है, जज़ाकल्लाह परेशान ना हो फॉर इंशाल्लाह जो। अंडरस्टैंडिंग। जी जी, मैं जज़ाकल्लाह समझ खैर। गई। जी, जज़ाकल्लाह फॉर अंडरस्टैंडिंग, थैंक यू। जी आगा, अस्सलाम वालेकुम। अलैहि सलाम व रहमतुल्लाह। आगा अभी टेस्ट का टाइम है क्या? हम तो सबमिट कर दिए, हमको लगा मतलब टेस्ट का टाइम खत्म हो गया, लोग क्लास में आ गए। नहीं 4:40 तक था, बताया तो गया था शुरू क्लास में जब स्टार्ट हुई है तो। नहीं तो हम अपना वो सेट कर थे, सुनाई नहीं दिया, ये टाइम नहीं सुने, और अभी हम घबराहट में लोग की आवाज सुन के सबमिट कर दिए। अच्छा अच्छा। और अगर सेम प्रॉब्लम यही है, मतलब टाइपिंग में बहुत गड़बड़ हो रही है, जी। नहीं हो पा रहा है। अच्छा देखिए अभी वो आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम आका। आका हेलो। हेलो। प्रॉब्लम हो रही है क्या पेपर सबमिट करने में? आका पेपर तो मैंने सबमिट कर दिया, लेकिन वो जो फ्रॉन्ट है ना, मैंने वो अरबी के प्लेस में इंग्लिश टेक्स्ट के थ्रू, जैसे मीम है, नून है, वो सब इंग्लिश में ही मैंने लिखा। कोई दिक्कत नहीं ना? क्योंकि मुझे उर्दू में लिखना नहीं आ रहा था। चलिए देखिए उसको हम देख लेंगे। अली जी बात जी सब बाकी लोगों के लिए दुश्वारी ये हो रही है कि वह वो टाइप कर रहे हैं कुछ और टाइप हो रहा है, और वक्त की कमी होने की वजह से उनके लिए, जैसे नगमा साहिबा और तबस्सुम साहिबा ने इस चीज़ की तरफ हमसे अभी दरख्वास्त की कि काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी और जी दिखने में आका। उसको। जी तो नगमा आका। साहिबा आप अपनी परेशानी और प्रॉब्लम बता दीजिए, क्या दुश्वारी आपको फेस करनी हो रही है। अभी बताएं। जी जी बताइए। जी, हम ये कहना चाहते हैं कि जब हम टाइप कर रहे हैं तो
डेफिनेटली पूरा डेफिनेशन पूछा गया है, तो जब हम लिख रहे हैं तो हमारे से वो टाइपिंग बराबर नहीं रही है। और उसके बाद जैसे कि मीम डालना है, नून डालना है, उसमें कुछ बटन दब जाने से आंसर भी डिलीट हो गया हमारा। तो हमारे से ये डिफिकल्टी बहुत महसूस हो रही है कि आंसर आने के बावजूद भी जब हम लिख नहीं पा रहे हैं तो हम भी जाहिर से मायूस हो जा रहे हैं बात को लेकर। सो अगर फेडरल या टीम समझ सके इस बात को और कोई और रास्ता बता दे तो हम शुक्रगुजार हो गए। ठीक है, ठीक है। जी खार नगमा, आपका मसला सिर्फ टाइपिंग के साथ आ रहा है ना? जी जी, जैसे कि क्वेश्चन है कि इदगाम का डेफिनेशन या कोई क्वेश्चन रहता है, तो जब हम टाइपिंग कर रहे हैं और लाइन एक ही है, उसके बाद के अगर पीछे भी जा रहे हैं तो डिलीट हो गया, यू नो, टू चेक द आंसर, और जो कंटिन्यूएशन में लिखना है, या वो मिम बादे, तो वो मिम बादे लिखने गए तो फिर से कर्सर हट गया तो कुछ और ये टाइपिंग का प्रॉब्लम है। असल में ये अगर गूगल ऑब्जेक्टिव फॉर्म की वजह क्वेश्चन से। सॉरी, हाँ देखिए, ये जो प्रॉब्लम आ रही है ये आपके फ़ोन की टाइपिंग की वजह से स्पेशली है। इसमें गूगल फॉर्म का या मेरे ख्याल से क्वेश्चन पेपर का कोई इसमें फॉल्ट नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि आपके साथ जेन्युइन प्रॉब्लम है तो इसको कंसिडर किया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहरहाल हम तो ये कहेंगे कि जितना भी क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, आपका खार नगमा, मेरे ख्याल से आप ही ने सिर्फ अपनी प्रॉब्लम बताई है। अगर यही प्रॉब्लम किसी दूसरे स्टूडेंट को आ रही है तो वो अपना हैंड रेज करें। लेकिन जिनको प्रॉब्लम आ रही है प्रॉपरली सेम यही, ठीक है, खार तबस्सुम, खार कनीस, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम जी खार बिल्किस अज़रा बताइए। जी मैं ये कहना चाह रही थी कि एक्चुअली टाइपिंग में दुश्वारी तो ये आ रही है कि बार बार, क्योंकि रोमन में हम लोग लिख रहे हैं और अगर एग्जाम्पल देना है तो वो अरबिक में देना है, तो बार बार फॉन्ट चेंज करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो वो टाइम टेकिंग हो रहा है। और क्वेश्चन पेपर जिस तरह से तैयार किया गया उसके लिए टाइम बहुत कम पड़ रहा है। और आपने आप कहा कि अगर लिखिए, सारे आप लिखिए, आप आंसर लिखिए। प्रॉब्लम आ रही है तो क्या कर सकते हैं, जी मजीद जी, वक्त दे रहे अगर हैं। सारे आंसर्स हम लोग नहीं करते हैं तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा और टाइम इतना कम है, अब ऑलमोस्ट नहीं, खत्म हो सारे चुका है। आंसर्स अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं, अगर सारे जी आंसर्स नहीं कर पा रहे हैं, अगर नहीं आ रहा है आंसर, ठीक है, तब तो कोई मसला नहीं, वहां पे लिख देंगे नहीं मालूम। अगर आ रहा है आंसर आप लिखिए, हम देखते हैं कितनी देर तक हम लोग जो है जी जी क्लियर कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। बाकी 3 खाहरान ऐसी हैं, खार तबस्सुम फातिमा, खार नगमा और खार अनीस फातिमा, जिनके साथ ये मसला आ रहा है गालिबन कि वो लिख रही हैं और वो डिलीट हो जा रहा है। ऐसा ही है ना? लिखने के बाद रीचेक करने के लिए आप लोग ऊपर नीचे करते हैं और शायद वो आंसर डिलीट हो जाए। जी हम ऊपर नीचे, जो आपने कहा आगे पीछे करना है, बिकॉज वो एक ही लाइन में टाइप हो रहा है ना, इट्स नॉट लाइक अ जी सर, वो पैराग्राफ हमसे भी जो नहीं हो पा रहा है, हमारा भी टाइप नहीं हो पा, हम कर ही नहीं पाते, टाइप तो ही नहीं इस कर सूरत पाते। में आप 4 अफराद हैं, आप 4 अफराद खार जी सर, तबस्सुम। मेरा भी टाइप नहीं हो जी पाता जी है, जी 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 मैं आपको मेरे आता इंक्लूड ही करके नहीं है, मेरे तो टाइप करने ही नहीं आता है। जी मैं आपको इंक्लूड करके ही बोल जी हाँ, जी हाँ, रहा हूँ। शुक्रिया। परवीन जी रज़ा, हाँ, शुक्रिया। तनीस फातिमा, नगमा और तबस्सुम फातिमा, आप 4 अफराद से ये गुजारिश है कि ये चार लोग पेपर ओपन करके जो पूरा पेपर है उसका क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे अपने फ़ोन पे और उसका आंसर अपनी कॉपी पे लिखेंगे, ठीक है? और कॉपी पे लिखने के बाद आप जो है, यानी अभी फ़िलहाल आप क्लास कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि वक्त तमाम हो जाएगा तो बात नहीं है। जब तक आप दूसरे बच्चे आंसर लिख रहे हैं, आप भी आंसर लिख सकते हैं अपनी कॉपी पे। सिर्फ आंसर, क्वेश्चन नंबर डालिए और आंसर लिखिए, क्वेश्चन नंबर डालिए और आंसर लिखिए। इस तरह से अपने आंसर एकदम नीट एंड क्लीन लिख के उसका फोटो क्लिक करके अपने ग्रुप के किसी एडमिन को आप पर्सनल पे भेजेंगे, ठीक है? अगर उस्ताद का नंबर आपको पता है ग्रुप पे कौन सा है तो उस्ताद को डायरेक्ट भेजिए, वरना मुनासिब नहीं है कि आप उस्ताद से जो है को मैसेज करें। बेहतर ये कि आप ग्रुप पे किसी एडमिन, जो स्पेशली फेडरल का लोगो बना हुआ है जिस एडमिन के डीपी पे, आप वहां पे अपना फोटो क्लिक करके आंसर भेज दीजिए, ठीक है?
جب تک پیپر جا رہا ہے تب تک آپ لوگ یہ آنسر اس طرح سے لکھ کے بھیج دیجیے. اگر پیپر میں ہم مزید آپ لوگوں کو 5 بجے تک کا ٹائم دے رہے ہیں, 5 بجے تک آپ کا پیپر ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے. جن لوگوں کا پیپر نہیں ہو پا رہا ہے, آپ چاروں میں سے, باقی لوگوں کی بات نہیں کر رہے ہیں جو لوگ گوگل فارم سے آنسر دے رہے ہیں, ان کا تو 5 بجے تک کمپلیٹ ہو جانا چاہیے. جن لوگوں کا پرابلم میرے سامنے آئی ہے, یہی 4 لوگ, تبسم, کنیز اور پروین رضا غالباً نام ہے, اور ایک نغمہ, آپ 4 لوگ کاپی پہ لکھیے 5 بجے تک. اگر 5 بجے تک آپ لوگ آنسر نہیں دے پائے تو پھر آپ وہیں پہ اپنا کاپی روک دیجیے آنسر لکھنا, اور کلاس کیجیے. جو آدھا گھنٹہ بچا ہوا ہے اس میں آپ کلاس کیجیے پوری. کلاس کرنے کے بعد 5:30 بجے جیسے ہی کلاس ختم ہوگی, بچا ہوا پیپر بھی آپ لوگ جلدی سے اس میں آنسر لکھ کے اور ایڈمن کو باقی 15-20 منٹ میں جلدی سے جلدی بھیج دیجیے گا. جی جزاک اللہ, ہم فالو کر گئے ہیں, اب ایسا ہی کریں گے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے. کب تک سینڈ کر دینا ہے آپ کو؟ سب کے لیے ٹائم ہے, 5 بجے تک آپ لوگ آنسر بھیج دیجیے. اور جو لوگ 4 لوگوں کا نام لیا ہے جن کے ساتھ 4 بجے تک 5 بجے تک کوشش کریں, اگر آ جا رہا ہے وہ لکھ کے آنسر بھیج سکتے آ رہی ہے تو وہ لوگ جو ہے کوشچن 5 بجے لکھنا اپنا بند کر دیں گے. 5 بجے کے بعد وہ 5 سے 5:30 کلاس کریں گے. کلاس کرنے کے بعد بچا ہوا آنسر وہ کلاس کے بعد لکھ کے اور پھر جواب ہم لوگ کو بھیجیں گے. شکریہ. نمبر بھی لکھ دیتے ہیں, کون سا نمبر ہے. جس نمبر سے آج آپ کو پیپر بھیجا گیا ہے, گوگل فارم کا لنک جس نمبر سے آج آپ کو بھیجا گیا ہے, ٹیسٹ پیپر کا لنک جس نمبر سے بھیجا گیا, اسی نمبر پہ ہی آپ کو جو ہے اپنا آنسر شیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے.
امید ہے آپ سب کا پیپر جو ہے وہ ختم ہو گیا ہوگا تقریباً. آخری 4 منٹ بچے ہیں. 4 منٹ کے بعد جو ہے وہ پیپر سبمٹ نہیں ہوگا. بہتر یہ کہ آپ لوگ جو ایگزیکٹ 5 بجے اپنا پیپر سبمٹ کر دیں. باقی جو لوگ کاپی پہ آنسر لکھ رہے ہیں وہ 4 افراد 5 بجے اپنی قلم روک دیں اور کلاس کر لیں 5 سے 5:30. پھر اس کے بعد انشاءاللہ 5:30 بجے پھر اپنا پیپر کنٹینیو کر سکتے ہیں جو لوگ کاپی پہ لکھ رہے ہیں. اور 15-20 منٹ کے اندر اپنا جواب ہمیں بھیج دیں واٹس ایپ پہ. اور فی الحال وقت کم بچا ہوا ہے اور باقی بچے بھی انتظار کر رہے ہیں، لہٰذا ہم بہت زیادہ تو ویٹ نہیں کروا سکتے ان بچوں کو. تو تقریباً 5 بجے انشاءاللہ استاد اپنی کلاس شروع کر دیں گے. اگر انگلش میں لکھنے سے مارکس تو نہیں کٹ ہوں گے نا؟ نہیں کچھ ایسا نہیں ہوگا. ایسا اردو میں عربی میں لکھنے میں تھوڑا مشکل آ رہا تھا تو اس لیے انگلش میں ہم نے کر دیا ٹائپ. آپ لوگ مطمئن رہے، انشاءاللہ آگا اس کو دیکھ لیں گے. اگر کوئی مشکل ہوگی تو پھر ہم لوگ ڈیل کر لیں گے. جی مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ لوگ صحیح جواب لکھ دیں بس. اب وہ کس زبان میں لکھ رہے ہیں اتنا زیادہ میٹر نہیں کرتا ہے. بس ایسی زبانوں کی جو پڑھنے میں آ جائے. ہم لوگ گجراتی وغیرہ میں آپ لوگ نہ لکھ دیجیے گا. کہ بعض لوگ دوسری زبان میں بھی آنسر سبمٹ کر دیتے ہیں. درس کوڈ بھی آگا گروپ پہ بھیجا جا چکا ہے. تو انشاءاللہ جب آپ کلاس پڑھاتے رہیں گے تو درمیان میں درس کوڈ بھی بتا دیجیے گا. انشاءاللہ اب آپ لوگوں کا وقت تمام ہو چکا ہے. ہم بھی اب لیو کر رہے ہیں. انشاءاللہ استاد اب آگے کی کلاس جو ہے آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ پڑھائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ کا امتحان اور وہ ٹیسٹ جو تھا وہ بہتر ہوا ہوگا. اور جن کے ساتھ جو پریشانی تھی وہ انشاءاللہ بعد میں یعنی کلاس کے بعد کاپی کے اوپر لکھ کے گروپ کے اوپر بھیج دیجیے گا کسی ایڈمن کو. اگر میرا نمبر ہو تو خود ہمیں بھیج دیجیے گا تاکہ اس کو چیک کر لیں گے. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. آغا یہ ڈکلیئر تو آج سرپرائز ٹیسٹ ہو گیا یا ڈکلیئر کیا تھا؟ ہم نے کبھی مس کیا. کس چیز کو؟ یہ جو آج ٹیسٹ ہوا یہ تو سرپرائز ٹیسٹ ہو گیا. یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ ٹیسٹ ہوگا آج؟ اب یہ تو ہم نہیں بتا سکتے کہ بہرحال ہم نے سوالات ہماری ذمہ داری یہ کہ سوال ہم بھیج دیتے ہیں ٹھیک ہے فیڈرل کو اور ان کی جانب سے بہرحال جو ہے اب میسج شاید گروپ پہ کیا ہو انہوں نے. نہ ایسا کوئی میسج آیا نہیں. آج سرپرائز ہو گیا ٹیسٹ. اچھا
चले इंशाल्लाह कि बेहतर ही हुआ होगा, उम्मीद है। अपनी तरफ से तो बेहतर हुआ, बाकी अल्लाह मालिक है। नहीं ठीक। दरअसल जो वही 3 दर्स का था, जो 3 दर्स अभी लास्ट हाँ नहीं, में आपके आपने कहा था कि 3 दर्स के बाद होगा, बट वो कल आज होगा, ये अगर थोड़ा सा पहले से पता होता ना तो ये ब्रश अप कर रिवीजन लेते वगैरह, हाँ सही हो जाता। जी तो जी। बड़ी दुश्वारी यहाँ पे औरों को भी हुई होगी, आई एम श्योर, बट मैंने थोड़ा सा रोमन इंग्लिश में लिखा है, वो फॉन्ट मेरे पास नहीं है, मेरे साथ प्रॉब्लम वही है। कोई मैं लिख मसला रहा नहीं, था, कोई मसला नहीं, बाकी थोड़ा सा कोई देख बात लीजिए। नहीं है। जिन लोगों ने रोमन में लिखा है या अगर साथ ही साथ रोमन में मिसाल भी दी है तो इंशाल्लाह उसकी कोई इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इंशाल्लाह हम उसको चेक कर लेंगे। ठीक है, फिर अपनी बात को इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं, ताकि बहरहाल कोशिश ये रहे कि ये 20 मिनट 25 मिनट जो है इसमें किसी हद तक की बात को मुकम्मल किया जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल के दर्स के अंदर हमने आपकी खिदमत में वक्फ और वस्ल के हवाले से कुछ बातें जो उलमाए तजवीद ने बयान की उसको अर्ज किया था कि वक्फ के माना होते हैं ठहरने के, और ये ठहरना 2 तरीकों का होता है। कभी कदार ये होता है कि इंसान की सांस जब टूटने लगती है तो वहाँ के ऊपर इंसान वक्फ करता है, और दूसरा जब मानी के लिहाज से, माना के लिहाज से बात मुकम्मल होती है तो कुरान मजीद के अंदर वक्फ का हुक्म दिया जाता है, यानी वहां के ऊपर भी ठहरना होता है। यानी वक्फ 2 तरह का होता है। फिर दूसरी बात थी वस्ल के मुताबिक, वस्ल से मुतालिक। वस्ल के अंदर ये होता है कि मिलाने को कहते हैं। वस्ल के अंदर शर्त ये है कि जो आखिरी लफ्ज है आयत से पहले वाला, उसका आखिरी हर्फ का मुतहर्रिक होना जरूरी है। मुतहर्रिक होना क्यों जरूरी है? मुतहर्रिक होना इसलिए जरूरी है क्योंकि बात वस्ल की है। वस्ल आप उसी वक्त कर सकते हैं जब आखिरी हर्फ आपका मुतहर्रिक हो। अगर हमने उसको साकिन कर दिया तो अगली आयत का जो पहला हर्फ है उससे आप मिला नहीं सकते। लिहाजा वस्ल के अंदर जरूरी है कि आखिरी हर्फ को आप मुतहर्रिक रखें। अब मुतहर्रिक रखने की सूरत में हमें ये अख्तियार नहीं है कि हम जबर की अलामत उसके ऊपर जेर की और पेश की, नहीं, बल्कि ये खुद कुरान मजीद के अंदर जो अलामत और जो निशानियां मौजूद हैं उसी को हम तिलावत करते हुए अगली आयत से उसको मिलाएंगे, तो इसे कहते हैं वस्ल। और फिर वक्फ की जो मुख्तलिफ सूरतें थी उसके अंदर हर्फ ता के बारे में था, और तनवीन के ऊपर वक्फ, यानी हर्फ ता 2 तरह का होता है। एक खींच के जो ता लिखा जाता है वो ता आपके सिर्फ साकिन होगा, दूसरे किसी हर्फ में तब्दील नहीं होगा। और दूसरी बात जो तनवीन और गोलते की जो बात है, वहां के ऊपर गोलते साकिन होने के साथ साथ हर्फे हे में भी तब्दील हो जाएगी। और तनवीन के ऊपर जो 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश की बात है, वहां के ऊपर ये था कि अगर 2 पेश और 2 जेर है तो वो साकिन में तब्दील हो जाएगा, यानी नूरुन और नूरिन से नूर होगा। लेकिन अगर 2 जबर है, नूरन है, तो नूर नहीं होगा बल्कि नूरा उसको पढ़ा जाएगा। फिर उसके बाद वक्फ के बाद के जो हालात थे वहां के ऊपर 4 चीजें अर्ज की थी कि जिसके अंदर पहली चीज का नाम इस्कान था, और फिर इश्माम, रोम और इख्तिलाफ। इश्माम किसे कहते थे? इश्माम हर्फ को साकिन अगर कर दिया जाए तो उसे कहते थे इस्कान, लेकिन साकिन करने के बाद अगर उसे पेश की तरीके से तिलावत किया जाए तो वो इश्माम कहलाता था। और साकिन करने के बाद हल्का जेर के साथ अगर अंदाज के साथ उसे पढ़ा जाए तो वहां के ऊपर वो रोम कहलाता था। और अगर ज्यादा जाहिर किया जाए जेर को तो वो इख्तिलास कहलाता था। ये 4 बातें। आदिल साहब, आपका सवाल ये था कि जो जैसा कि आपने मैसेज किया था, रोम और इख्तिलास में फ़र्क क्या है? जैसा कि आपने वो एक आयत भी भेजी थी कि जी जहाँ जी। के ऊपर एक लफ्ज़ था, 1 मिनट उसको देख लें कि वो लफ्ज़ क्या था। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ के ऊपर था फयतअल्लमूना मिनहुमा मा युफ़र्रिक़ूना बिही बैनल मर्ई व ज़ौजे। अब यहाँ के ऊपर सवाल ये है कि ज़ौजे के अंदर आप इख्तिलास है या रूम है? अब यहाँ के ऊपर ज़ौजे के अंदर आपके इख्तिलास नहीं बल्कि रूम है। क्यों? दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है? रूम और इख्तिलास के दरमियान? रूम और इख्तिलास के दरमियान फ़र्क ये है कि जहाँ के ऊपर
جہاں کے اوپر یہ روم کی بات آئے گی وہاں کے اوپر جو آپ کے انداز بیان ہے، یعنی تلاوت کرتے وقت جو جس طریقے سے آپ کو حرف کو ادا کرنا ہے، وہاں کے اوپر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ آخری حرف جو آ رہا ہے، لاسٹ والا حرف، وہ کس طریقے سے ادا ہوگا، یعنی جسے کہتے ہیں مخارج اس کا دیکھنا ہے. اگر وہ وہاں کے اوپر اس کا انداز ہلکا ہے، آہستہ ہے، تو اب وہاں کے اوپر وہ روم کہلائے گا. لیکن اختلاس کے اندر آہستہ سے نہیں ہے، ہلکا نہیں ہے، بلکہ وہاں کے اوپر آپ کو موٹا بنا کے ادا کرنا ہے. جیسا کہ اختلاس کے اندر جو مثال ہے صالح، حرف ہا، یہ ہا جو ہے آپ کے حروف حلق میں سے ہے، لہٰذا اس کو یہاں کے اوپر موٹا بنایا جائے گا. اسی طریقے سے جتنے بھی وہ حروف ہیں کہ جن کو موٹا بنا کے ادا کیا جاتا ہے اور جہاں کے اوپر آپ زیادہ ظاہر کریں گے زیر کو، وہ اختلاس کہلائے گا. لیکن اگر جہاں کے اوپر نرمی سے ہے، ہلکے سے ہے، آہستہ سے ہے، وہاں کے اوپر آپ کے لیے ضروری ہے کہ وہاں کے اوپر آپ ہلکے سے زیر کی آواز کو پیدا کریں تاکہ وہ آپ کے روم کہلائے. بات واضح عادل صاحب؟ جی، تو اس کا مطلب یہ جو حروف اصطلاح ہیں جہاں جو ہمیں تھوڑا موٹا پیش جی ادا کرتے ہیں، تو اگر وہاں پہ یہ اس طریقے کی کوئی صورت پیدا ہوتی ہے تو وہ اختلاس کہلائے گا، اختلاس کہلائے گا. ٹھیک ہے، واضح ہے. ٹھیک، اب یہاں کے اوپر آج کا جو درس ہے ہمارا، ایک منٹ، درس کوڈ، جی درس کوڈ ہم ٹھیک ہے ساحل صاحب، کوئی بات نہیں. اگر مجھے کوشچن پوچھنا تھا، جی جی ورڈ ہے انارے، تو جب ہم اس کو ساکن کریں گے، انار پڑھیں گے تو یہ روم کہلائے گا؟ نہیں، انارے نہیں، ایک منٹ، پورا جملہ بتائیں، پورا سینٹینس کیا ہے وہ؟ میں نے قرآن مجید سے پورا جملہ لکھا نہیں تھا، میں نے ایگزامپل میں لیے تھے. میں ایسے سمجھتی ہوں جو لاسٹ لیٹر اگر کسرہ ہے اور اگر ہمیں اسے ساکن کرنا ہے تو یا تو ہم روم میں کر سکتے یا تو اختلاس میں کر سکتے، برابر؟ جی 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 ابھی آپ نے کہا کہ اگر وہ ہیوی ہے تو پھر وہ اختلاس ہو جائے گا. جی تو جی یہ جو میرا ایگزامپل ہے انارے، اب جی ہم اس کو ساکن کریں گے تو انار ہوا، جی تو یہ روم کا ایگزامپل ہو گیا، یہ رائٹ؟ روم کا ایگزامپل ہوگا. جی درس کوڈ ہم بھیج رہے ہیں آپ لوگ کو، اس کو نوٹ کر لیجئے. درس کوڈ آج کا RP02، RP02. آگا جیسے کہ ورڈ تھا القرارن، جی آگا جی جی ورڈ جی تھا قرآن مجید سے، ایگزامپل تھا القرارن، تو جی ہم نے ساکن کیا تو اسے بنا القرار، تو جی یہ ایگزامپل ہوگا اشمام کا، کریکٹ؟ القرار اشمام کا. دیکھیے ایک چیز کو ضرور ایسے ہی دیکھنا ہے ہمیں نا کہ وہ پیش ہے تو پھر وہ اشمام کا ہو جائے گا نا. ہاں نہیں ایک، ہاں دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک دفعہ پیش ہے، ایک دفعہ تنوین ہے، دونوں میں فرق ہے. جہاں کے اوپر پیش ہے وہاں کے اوپر تنوین کی بات نہیں آتی، لیکن جو ابھی آپ نے مثال ذکر کی ہے القرارن یا القرارو، کیا ہے وہ؟ القرارن رن ہے. تو اب جب القرارن ہے تو یہاں کے اوپر تنوین کے حکم میں اشمام نہیں آتا. تنوین جو ہے خارج ہے اشمام سے، بلکہ پیش کی بات ہے، جہاں کے اوپر ایک پیش ہو. ایک پیش اور تنوین کے درمیان ظاہراً آپ کو فرق معلوم ہی ہوگا کہ ایک دفعہ ہے نستعینو اور ایک دفعہ نستعینن، دونوں میں فرق ہے. تو اشمام وہاں کے اوپر ہے کہ جہاں کے اوپر پیش ہے، تنوین کی بات نہیں ہے. جی جی جی، نہ دو زبر کی ہے، نہ دو زیر، نہ دو پیش. درس کوڈ آج کا جو ہے اس کو آپ لوگ نوٹ کر لیں، ویسے ہم نے میسج بھی کر دیا ہے RP02. ایک چیز اور، بہرحال ابھی کسی نے میسج کیا ہے اپنے ایگزام کا ہی، ظاہراً اس کے اوپر نام نہیں لکھا ہے، تو آج جو لوگ اپنے کلک کر کے ہمیں بھیجے آنسر شیٹ، اچھا کنیز فاطمہ، جی ٹھیک، بہتر، تو نام ضرور لکھ دیجیے گا اپنا تاکہ ہمیں معلوم چل جائے کہ کس نے بھیجا ہے. خیر، یہاں تک یہ بات ہماری مکمل ہوئی تھی. آج ہم اس درس کے اوپر آتے ہیں کہ
اگلی بات جو یہاں کے اوپر جو ہیڈنگ ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے بات کہ کسی مقام یعنی کسی جگہ کے اوپر ٹھہرنے کی 4 صورتیں ہو سکتی ہیں. دیکھیے قرآن مجید کے اندر جب ہم رکتے ہیں ٹھہرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ 4 طرح کا ہوتا ہے. وہ 4 طریقے کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے اس مقام پر ٹھہرا جائے جہاں بات، لفظ اور معنی دونوں اعتبار سے تمام ہو جائے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی کہتے ہیں کہ آپ قرآن مجید کے اندر جب تلاوت کریں تو ایسی جگہ کے اوپر آپ وقف کریں یعنی رکیں اور ٹھہریں جہاں کے اوپر لفظ اور معنی دونوں اعتبار سے آپ کی بات مکمل ہو رہی ہو. جیسے مثال کے طور پہ مالکی یوم الدین. اس جملے کے بعد کا جو جملہ آ رہا ہے سورہ حمد کے اندر وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. کہتے ہیں اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اس پہلے پوائنٹ میں بیان کرنے کا مقصد و ہدف یہ ہے کہ آپ ایسی جگہ کے اوپر رکیں، ایسی جگہ کے اوپر آپ ٹھہریں جہاں لفظ اور معنی دونوں اعتبار سے بات مکمل ہو رہی ہے. اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا. پہلا پوائنٹ یہ کہ لفظ اور معنی دونوں لحاظ سے بات مکمل ہو رہی ہو، لفظ کے اعتبار سے بھی معنی کے اعتبار سے بھی. مثال جو یہاں کے اوپر ہے وہ مثال کیا ہے؟ مالکی یوم الدین. اب کہتے ہیں یہ مالک یوم الدین اگر ہم دیکھیں لفظ کے اعتبار سے بھی معنی کے اعتبار سے دونوں اعتبار سے بات یہاں کے اوپر مکمل ہوتی. وہ کیسے؟ مالک یوم الدین کے معنی کیا ہے؟ خداوند عالم، مالک ہے اس دن کا. یوم یہاں کے اوپر جو مالک یوم ہے، یوم سے مراد قیامت کا دن ہے. تو اگر اب آپ دیکھیں تو اس آیت کا لفظی اور لفظ و معنی دونوں اعتبار سے بات مکمل ہوتی ہے. اب کہیں کے اوپر اگر آپ یہ جملہ کہیں کہ مالک یوم الدین تو ہر انسان اس بات کی طرف متوجہ ہو جائے گا کہ جو عربی سے آشنا ہے. لیکن اگر کوئی عربی نہیں جانتا تو بہرحال اس کی خدمت میں ترجمہ چاہے اردو میں انگلش میں جیسے بھی اس کو عرض کرنا پڑے گا اور بیان کرنا پڑے گا. لیکن مالک یوم الدین کے معنی کیا ہے؟ کہ پروردگار عالم روز قیامت کا مالک ہے. یہ بات مکمل ہو گئی. اب ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ اب ہم انتظار کریں کہ سامنے والا کوئی بات ایسی کہے کہ جس سے یہ بات مکمل ہو جائے. اس کی کوئی ضرورت نہیں. مالک یوم الدین یعنی پروردگار یوم یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے. پھر مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. کہتے ہیں اس ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تعلق اس آئے کریمہ کے جو کہ پہلے گزری مالک یوم الدین اس سے کچھ بھی نہیں ہے. وہ ایک الگ بات ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد اور تجھ سے ہی اپنی نصرت طلب کرتے ہیں. اب اگر آپ دونوں جملوں کو سامنے رکھیے تو پہلے جملے کا مالک یوم الدین کا کوئی تعلق ایاک نعبد و ایاک نستعین سے نہیں ہے اور نہ ہی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے جملے کا تعلق مالک یوم الدین سے. دونوں الگ الگ جملے ہیں. پروردگار روز قیامت کا مالک ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اس سے ہی اپنی مدد اور نصرت کی خواہش اور تمنا کرتے ہیں. تو پہلے پوائنٹ کے اندر یہی ہے کہ آپ اس جگہ کے اوپر ٹھہریں جہاں لفظ اور معنی دونوں اعتبار سے بات مکمل ہو رہی ہو. ٹھیک ہے، بات واضح. درس کوڈ آج کا RP02 ہے. سیدہ نجفی صاحبہ باشه اگه شما کار مهمی داری از طرف من اجازه هست. خدا حافظ. جی ساحل صاحب آپ نے انه علیم بذات الصدور اس کے معنی پوچھیں. 1 منٹ عرض کر رہے ہیں. جی انه علیم بذات الصدور یعنی اس کے معنی یہ کہ پروردگار عالم علیم کے معنی ہوتے جاننے کے. بذات الصدور تمہارے دل کے اندر تمہارے قلب کے اندر جو کچھ بھی ہے پروردگار عالم اس کا علم رکھتا ہے. لہذا انسان یہ نہ سوچے کہ اگر ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم فلاں کو کل مار دیں گے، فلاں کو کل اذیت پہنچائیں گے، تکلیف دیں گے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا والے ٹھیک ہے نہیں جانتے، ہمارا بھائی نہیں جانتا، ہمارے گھر والے نہیں جانتے کہ ہمارے دل کے اندر کیا چل رہا ہے. لیکن پروردگار عالم انسانوں کے دلوں کے اوپر بھی حکومت کرتا ہے.
وہ جانتا ہے ہماری ہر ایک نیت کو جانتا ہے, ہمارے ہر ایک مقصد کو جانتا ہے, ہمارے ہر ایک ہدف کو جانتا ہے, اور ہماری نیتوں کو جانتا ہے کہ ہم کیا پلاننگ کر رہے ہیں, ہم کیا کرنے والے اور کیا نہیں کرنے والے ہیں. جی دوسرے پوائنٹ کے اندر ہے, کہتے ہیں اس مقام پر ٹھہرا جائے جہاں ایک بات تمام ہو جائے لیکن دوسری بھی اس سے متعلق ہو, جیسے مما رزقناہم ینفقون. کہتے ہیں اس منزل پر یہ جملہ تمام ہو گیا لیکن بعد کا جو جملہ آ رہا ہے والذین یؤمنون, یہ بھی انہی لوگوں کے اوصاف میں تھے جن کا تذکرہ گزشتہ جملے میں تھا. دوسرے پوائنٹ میں کہنے کا مقصد اور ہدف یہ کہ ایسی جگہ کے اوپر رکا جائے کہ جہاں بات تمام ہو رہی ہو لیکن جو اگلی آیت آ رہی ہے اس کا تعلق اس سے پہلی والی آیت سے ہو. وہ کیا ہے؟ جیسے یہاں کے اوپر مما رزقناہم ینفقون, کہتے ہیں اور وہ لوگ راہ خدا میں انفاق کرتے ہیں. اب ظاہری اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ وہ پروردگار عالم کی راہ میں خرچہ کرتے ہیں, وہ مدد کرتے ہیں, وہ نماز پڑھتے ہیں, یہ لفظ وہ کے ساتھ اگر ہم آپ کی خدمت میں کوئی بات عرض کریں تو آپ کے دل میں یہ سوال پیدا ہوگا آخر وہ ہے کون؟ وہ علی ہے, وہ رضا ہے, وہ محمد ہے, وہ جاوید ہے, وہ اکبر ہے, وہ کون ہے کہ جس کی بات یہ کر رہے ہیں کہ وہ نماز پڑھتا ہے, وہ صدقہ دیتا ہے, وہ روزہ رکھتا ہے, وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے, وہ اچھے اخلاق والا ہے, آخر وہ ہے کون؟ تو اسی جانب دوسرے پوائنٹ میں اشارہ کیا جاتا ہے کہ آپ وہاں کے اوپر رکیں کہ جہاں کے اوپر ایک بات مکمل ہو رہی ہو لیکن اس کے بعد والا جو جملہ آ رہا ہے اس کا تعلق بھی پہلی والی آیت سے ہو, جیسے مما رزقناہم ینفقون, اور وہ لوگ راہ خدا میں انفاق کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے پروردگار سے وہ ہیں کون؟ وہ لوگ ہیں کون جو صدقہ دیتے ہیں, جو نماز پڑھتے ہیں, جو ایمان رکھتے ہیں, جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, وہ ہیں کون؟ کہتے ہیں والذین یؤمنون, یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایمان ہے خدا کے اوپر. کیونکہ اگر ہمارا ایمان پروردگار کے اوپر نہیں ہے تو نہ ہم صدقہ نکالیں گے, نہ ہم خیرات ادا کریں گے, نہ ہم زکوٰۃ ادا کریں گے, نہ ہم خمس ادا کریں گے, نہ ہم یتیموں کی مدد کریں گے, نہ ہم عبادت پڑھیں گے, نہ ہم عبادت کریں گے. ان تمام چیزوں سے ہم الگ ہیں. لہذا ایمان ہونا خدا کے اوپر ضروری ہے تاکہ ہم اپنے رنگ ڈھنگ کو اور اپنی زندگی کے ہر ایک پہلو کو خدا کے رنگ میں اور پروردگار عالم کے بتائے ہوئے احکام میں ڈھال سکیں. یہ دو پوائنٹ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ واضح ہوگا. اگر کوئی سوال ہے تو یہاں پہ بتا دیں ان دو پوائنٹ کے اندر, ورنہ پھر تیسرا اور چوتھا آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. مولانا سیکنڈ والا ایک بار بتائیں گے کیا؟ جی بالکل بالکل. دیکھیں دوسرے پوائنٹ میں آپ کا کہتے ہیں, کہنا مطلب فرسٹ کا تو کلیئر ہے کہ جہاں پر بات ختم ہوتی ہے وہاں پر وقف کر دینا ہے, رک جانا ہے. اب سیکنڈ والے کا مطلب مورل نہیں پتا چلا کہ کیا کرنا ہے, کنٹینیوشن رکھنا ہے, رک جانا ہے. جی دیکھیں سیکنڈ والے میں کہتے ہیں کہ سیکنڈ والے میں آپ کو اختیار ہے, آپ رک سکتے ہیں کیونکہ ایک بات مکمل ہو گئی. لیکن جو اگلی آیت آ رہی ہے والذین یؤمنون, کہتے ہیں اس کا تعلق بھی پہلی آیت سے ہے. اگر آپ یہاں کے اوپر وقف کرتے ہیں مما رزقناہم ینفقون, کہتے ہیں یہ غلط نہیں ہے, آپ ٹھہر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک بات مکمل ہو گئی. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ ہیں کون, یہ اگلی آیت میں تذکرہ ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں اگر آپ کو اختیار ہے, آپ رکنا چاہیں تو رک سکتے ہیں, ورنہ آپ پوری آیت کو کنٹینیو کر کے تلاوت کریں. مما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون, یہ بھی طریقہ صحیح ہے. مما رزقناہم ینفقون, یہ بھی طریقہ صحیح ہے. اب بات واضح؟ جی مولانا, آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم رک سکتے ہیں یا نہیں تو کنٹینیوشن رکھ سکتے ہیں. جی جی. جیسے کہ مولانا قرآن میں ایسا ہوتا ہے, سورہ کہف اس طرح کے ہوتے ہیں نا جو ایک پیراگراف کی طرح ہوتا ہے, ایک ٹاپک کے اوپر جاتا ہے, تو ہم لوگوں کو کنٹینیوشن
کرنا پڑتا ہے، تو سانس لینے میں تو روکنا پڑتا ہے، تو وہ ہمارے اختیار میں رہتا ہے کہ روکنا ہے یا نہیں روکنا ہے. یہی ہے نا مولانا آپ بتا رہے؟ ہاں دیکھیں ایک چیز کو ضرور یہاں کے اوپر جو دوسرا پوائنٹ ہے اس کے اندر جی یہ چیز بیان کی گئی ہے جی کہ بات ایک مکمل ہو جائے. ایک دفعہ ہوتا ہے نا کہ کسی کی آ کے ہم صفت بیان کرتے ہیں، یعنی جی صفت کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی ہم کہتے ہیں کہ وہ بہت سخی ہیں، وہ بہت عابد ہیں، وہ لوگوں کا خیال رکھتے ہیں. یہ جو نسبت ہم جب دیتے ہیں، کہتے ہیں مثال طور پہ ہماری کالونی میں ایک صاحب ہیں جو بہت زیادہ سخی ہیں. سخی کے معنی کیا ہوتے ہیں، یعنی لوگوں کی وہ مدد کرتے ہیں. مدد جی کرنا. تو اب یہاں کے اوپر دوسرے پوائنٹ کے اندر یہی ہے کہ قرآن ایسے انسان کی بات کر رہا ہے کہ جو راہ خدا میں انفاق کرتے ہیں. اب ان کا نام نہیں لے کے آیا قرآن، نہ ہے ان کا نام نہیں، بلکہ صرف ان کی صفت کو بیان کیا کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں. ابھی جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ ہم پیراگراف کی صورت میں دیکھتے ہیں، پوری ایک اسٹوری کی صورت میں کوئی آیت نظر آتی تو وہاں کے اوپر حکم کیا ہے. ٹھیک ہے، سوال جی آپ کا یہی ہے. تو آپ کو جی ترجمہ جی دیکھنا جی ہے. جی ترجمہ دیکھنا ہے. ترجمہ اچھا آپ کو دیکھنا ہوگا کہ بات مکمل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. کیونکہ کئی یہ ساری چیزیں، یہ جو اس کی بات آتی ہے، ترجمے کی بات آتی ہے، ٹرانسلیشن کی بات آتی ہے، یہ ہر زبان کے اندر ہوتا ہے. جیسا کہ کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اگر ہم ایک بات کہیں اور دوسری بات نہ کہیں تو سامنے والا منتظر رہتا ہے، انتظار اس کو ہوتا ہے کہ یہ بات اپنی مکمل کر لیں. لہٰذا عربی زبان کے اندر بھی یہی فارمولہ ہے کہ آپ کو لفظ کے اعتبار سے بھی معنی کے اعتبار سے بھی دیکھنا ہے. اگر جیسے مثال طور پہ قرآن کے اندر یہ ذکر ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، اب آپ یہاں کے اوپر سوال یہ کہ الحمدللہ کے اوپر ہم رکیں یا نہ رکیں. کہتے ہیں کہ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کی، بات تو مکمل ہو رہی ہے. کہتے ہیں لفظی اعتبار سے یہاں بات مکمل ہے لیکن معنی کے اعتبار سے مکمل نہیں ہے. کیونکہ وہ کون سا خدا کہ جس کے لیے تمام تعریفیں، وہ خدا کہ جو الحمدللہ رب العالمین. جب تک کہ آپ لفظ رب العالمین کا اضافہ نہ کریں اور ایڈ نہ کریں اس آیت میں الحمدللہ کے بعد، کہتے ہیں معنی کے لحاظ سے بات مکمل نہیں ہے. شاید لفظ کے اعتبار سے بات مکمل ہو جائے گی لیکن معنی کے اعتبار سے نہیں ہوگی. تو اس کو آپ کو پورے قرآن مجید کے اندر یہ چیز کو دیکھنا ہوگا کہ لفظ اور معنی کے لحاظ سے بات مکمل ہو رہی ہو، یا پھر لفظ اور معنی کے لحاظ سے تو بات مکمل ہو رہی ہو لیکن ان کی صفت کو بعد میں بیان کیا جا رہا ہو. تو وہاں کے اوپر آپ رک سکتے ہیں. صفت سے مراد یہی کہ جیسا کہ ابھی عرض کیا کہ کسی کے بارے میں بتانا کہ بہت وہ سخی ہیں، بہت بڑے جواد ہیں، بہت بڑے عابد ہیں، لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کی نصرت کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں صفت کے اندر آتی ہیں. ٹھیک ہے. جی مولانا ایک چھوٹا سا سوال ہے. جی بتائیے. بولو. ہاں جی جیسے کہ ابھی ہم لوگوں نے نا مانی کا قرآن پڑھا نہیں ہے، مانی سے تو بہت سارے لوگ نہیں پڑھے ہیں. تو بے شک. جو بھی وہ قرآن پڑھتے ہیں وہ مطلب کیا بولتے ہیں، ان کا قبول ہوتا ہے. مطلب ہمارا مطلب میرا سب جی کے بارے میں کیا بولے، میرے بارے میں بول رہے. اب بالکل. میں قرآن پڑھوں گی، مجھے تھوڑے باتوں کا میننگ ابھی بھی پتا چل رہا ہے، جی تو پورے قرآن کا تو معنی مجھے پتا نہیں ہے. تو میں جو بھی پڑھوں گی، جیسے حدیث قصہ ہو گیا، جیسے دعائے کمیل ہو گیا، اس ٹائپ کے بہت سارے ہیں، تو وہ پڑھوں گی. اس کا معنی تھوڑا بہت پتا ہے، کمپلیٹلی نہیں پتا ہے. کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ جی دیکھیں، حدیث قصہ کی بات، دعائے کمیل کی بات، زیارت عاشورہ کی بات، یہ ساری چیزیں کلام الہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا یہاں پہ آپ کو ذمہ داری نہیں، یہاں کے اوپر کہتے ہیں دعاؤں کے اندر، زیارتوں کے اندر آپ کو مخرج کا بھی اتنا زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی طرف نسبت دی جاتی ہے دعاؤں کی، جیسے زیارت قرآن کے کی. بارے میں بتائیے. ہاں اب میں جی قرآن جی، پڑھوں گی، قرآن اب پڑھوں اسی کو گی عرض جیسے. کرنے جا رہے ہیں. جی جی. تو آپ کا اس کا سوال کیا واضح، ہم ہے؟ سمجھ گئے آپ کا جی سوال جی سمجھ بہت گئے، بہت اسی جواب عرض جی کر رہے سمجھ گئے، شکریہ. ہیں. دیکھیں قرآن مجید کے لیے، کیونکہ یہ کلام الہی ہے، ٹھیک ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. نہ ہم نے لکھا ہے اس قرآن کو، نہ آپ نے لکھا ہے، نہ ہمارے آباء و اجداد نے لکھا ہے، نہ آپ کے آباء و اجداد نے لکھا ہے، نہ ہی انبیاء نے یہ قرآن لکھا ہے، نہ ہی ائمہ نے لکھا ہے، بلکہ یہ قرآن مجید خالق کل کائنات کی جانب سے ہے کہ جس نے پوری کائنات کو انسانوں کے اختیار میں دیا.
لہذا جب یہ قرآن مجید پروردگار عالم کی جانب سے کلام الہی بن کے ہم تک آیا ہے، لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن مجید کی جو تلاوت کریں وہ سمجھ کے اور ٹھہر کے۔ ورتل القرآن ترتیلا کا معنی یہی ہے۔ ورتل القرآن ترتیلا کے معنی یہ نہیں ہے کہ صرف آپ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، نہیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھ کے بھی پڑھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ کہ مثال طور پہ سورہ حمد سے اگر ہم شروع کر رہے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اب یہ الرحمن اور رحیم ہے کیا، اس کے اوپر آپ غور کریں۔ قرآن یہ نہیں کہتا، خدا یہ نہیں چاہتا کہ آپ صرف پڑھتے ہوئے چلے جائیں، نہیں، پروردگار عالم یہ چاہتا ہے ہم سے کہ ہم ایک ایک جملے کے اوپر، ایک ایک لفظ کے اوپر، ایک ایک ورڈ کے اوپر فکر کریں، غور کریں۔ یہ رحمان کے معنی کیا ہے، رحیم کے معنی کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین کے معنی کیا ہے، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ان تمام چیزوں کے معنی ایک وہ بندہ اور ایک وہ شخص کے جو خالصتاً خدا کے لیے زندگی گزار رہا ہے اور ایمان رکھتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر دوسری بات ایک اور عرض کر دیں کہ اگر مثال طور پہ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ ترجمہ پڑھنا ضروری ہے نہیں ہے، ہمیں ٹائم نہیں مل پا رہا ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر آپ پاس وقت نہیں، آپ نہ پڑھیں لیکن تلاوت ضرور کریں، پروردگار عالم آپ کی تلاوت کے ثواب کو ضرور عطا کرے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کا مخرج صحیح نہیں ہے، نہیں کوئی بات نہیں، آپ لیکن تب بھی تلاوت کرتے رہیے، لیکن سائیڈ میں یہ بھی کوشش کیجئے کہ مخارج حروف یعنی علم تجوید کے علم کو حاصل کیجئے تاکہ اپنے قرآن کو بہتر بنا لیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ سائیڈ کے اندر یہ بھی کوشش کرتے رہیے کہ بہت زیادہ نہیں، اب تو آپ دیکھیں مارکیٹ کے اندر جو قرآن مجید ہے ان کے ترجمے بھی آ گئے، اور ساتھ ہی ساتھ ترجمہ بہت ہی بہترین، مولانا مرحوم مقبول صاحب، فرمان صاحب، ذیشان حضرت جوادی صاحب مرحوم، ان لوگ کے جو قرآن مجید کے جو ترجمے وہ بہت ہی بہترین ہیں، لہذا آپ مارکیٹ سے اس کو لے سکتے ہیں، ایک آیت پڑھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کو دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ تفسیریں بھی اب اردو میں موجود ہیں، موقع ملے تو ان تفسیروں کو بھی ضرور دیکھیں، کیونکہ واقعاً یہ کلام الہی انسان کی زندگی کو بالکل چینج کر دے گا۔ آپ خود اپنے اندر تبدیلی محسوس کریں گے۔ آپ 1 مہینہ 1.5 مہینہ قرآن مجید کی تلاوت اس کے ترجمے کے ساتھ کیجئے اور کوشش کیجئے اس کے اوپر عمل کرنے کی، تو آپ خود بخود اپنے اندر ایک الگ چینجنگ محسوس کریں گے، ایک الگ تبدیلی محسوس کریں گے، ایسا لگے گا کہ واقعاً اب میری خلقت ہوئی ہے، اب ہمیں پروردگار عالم نے اس کائنات میں بھیجا، ابھی تک کے بعد ہم نے جیسی بھی زندگی گزاری اس کے لیے ہم توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اب یہ کوشش اور اس امید کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں راہ مستقیم کے اوپر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو ترجمہ بہت اہم ہے، مخارج حروف بہت اہم ہے، ٹھیک ہے۔ آگا آپ کوئی جی۔ قاری کا نام بھی ریکمینڈ کر سکتے ہیں جیسے ہم سن سکے اور ہمارا مخرج اور بیٹر ہو سکے؟ قاری دیکھیں بہت سے موجود ہیں، بہت، ہم نے گوگل کیا تو ہمیں تو اتنے سارے، مطلب پھر ہم سوچ رہے تھے کن کو مطلب سنیں، سب میں الگ الگ تھوڑا سنائی دے رہا تھا۔ آپ کچھ ریکمینڈ کر سکتے ہیں کہ ہم نے کبھی ایسے قاری سنے نہیں ہیں، ہم تو صرف گوگل کل کر رہے تھے۔ جی دیکھیں، ایک جس کی جانب بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں وہ ہیں عبد الباسط۔ یہ عبد الباسط کی جو تلاوت ہے اور جو ان کی قرأت ہے وہ بہت ہی مشہور و معروف ہے، خاص کر دوسرے ملکوں کے اندر۔ اپنے انڈیا میں تو اتنا زیادہ چونکہ تلاوت کا کوئی ماحول ہی نہیں ہے، اپنے یہاں قرآن مجید کا کوئی ماحول نہیں، لیکن دوسرے ملک سے مراد مثال طور پہ ایران ہے، عراق ہے، شام ہے، مصر ہے، لبنان ہے، ان جگہوں کے اوپر ان کو بہت معتبر مانا جاتا ہے، کیونکہ اپنے یہاں انڈیا کے اندر یہ ماحول نہیں تو لہٰذا اتنا زیادہ مشہور و معروف نہیں ہے، لیکن عبد الباسط کی جو تلاوت ہے اس کو اگر انشاءاللہ آپ کو موقع ملے تو ضرور جی، اس کو سنیے، وہ آپ کے لیے انشاءاللہ بہت زیادہ مفید ثابت ہوگی۔ عبد الباسط، آپ نے کہا کہ وہ جی واسط، نہیں، باسط، عین بے دال، عبد الف لام، پھر آ جائے بے الف زبر با سین اور تو، عبد الباسط۔ جزاک اللہ۔ مولانا السلام علیکم آغا۔ جی 1 منٹ بس، اب آپ وقت دیں تو ہم سے جو میسیجز آئے ہیں اس کے ہم جواب دیتے ہیں۔ جی عبد الباسط، ماہیہ رضوی صاحبہ۔
آنسر شیٹ میں نے ایگزامپل بھی رومن انگلش میں لکھے ہیں، کیوں فونٹ چینج کر؟ ٹھیک ہے بلکہ رضا صاحبہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو آپ نے ایگزامپل دیے رومن میں، ٹھیک ہے، اس کو کوئی اتنا زیادہ ایشو نہیں، اس کو ہم دیکھ لیں گے۔ میرا بھی یہی ماننا ہے کہ تلاوت کریں، اس کے معنی ضرور جانیں۔ بے شک ماہر رضا صاحبہ آپ کا جو ماننا ہے وہ بالکل صحیح ہے، اور قرآن کو پڑھتے وقت تجوید کی رعایت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پر لیکن بڑا ہی جو ہے وہ نکلنے میں بہت مشکل ہوتی ہے۔ جی دیکھیں کنیز فاطمہ صاحبہ، شروعات میں آپ کو دشواری ہوگی، پریشانی ہوگی، چونکہ ابھی تک چونکہ ہم کو معلوم نہیں تھا علم تجوید ہے کیا، مخارج حروف ہے کیا، تفخیم کسے کہتے ہیں، ترقیق کسے کہتے ہیں، قلقلہ کسے کہتے ہیں، اصطلاح کسے کہتے ہیں، ادغام کے اصل معنی کیا ہے، مثلین کیا ہے، اظہار قلب، اظہار کیا ہے، قلب کیا ہے، اخفا کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں نہیں معلوم تھی۔ لہٰذا اب جب ایک ساتھ ہمارے سامنے یہ ساری چیزیں آئیں تو اب ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارے قرآن کی تلاوت میں کتنی غلطیاں تھیں۔ ابھی تک کہ جو ہم نے قرآن مجید پڑھا وہ غلط تھا، ٹھیک ہے، تو اب اس غلطیوں کو سدھارنے کے لیے بہرحال ہمیں کچھ ٹائم تو دینا ہی پڑے گا۔ ابھی تک کہ 18 سال سے 19 سال سے 20 سال سے ہم ایسے ہی تلاوت کر رہے تھے، ہمیں کیونکہ علم نہیں تھا، لیکن اب جب ہمیں معلوم ہو گیا ہے تفخیم کیا ہے، ترقیق کیا ہے، مخارج حروف کیا ہے، تو اب ہمیں تھوڑا سا وقت دینا ہوگا، تھوڑا سا وقت آپ کو نکالنا ہوگا پریکٹس کے لیے، ایکسرسائز کے لیے۔ یہ 14 جو سیشن رکھے گئے تھے فیڈرل کی جانب سے، کہ اس کے اندر صرف مقصد و ہدف یہ تھا کہ آپ تک کے پیغام پہنچا دیا جائے علم تجوید کا، باقی پھر ذمہ داری آپ کی بھی ہے، بہرحال ہماری بھی ذمہ داری، بہرحال اپنی جانب سے جتنا ہم سے ممکن تھا اور ہے وہ کریں گے آپ کے لیے، لیکن آپ بھی جب موقع ملے، کیونکہ بہرحال خواتین کے لیے سب سے زیادہ مشکل یہ ہوتی ہے کہ گھر کے بھی سارے کام، کھانا پینا، یہ ساری چیزیں ہوتی، لیکن جب بھی آپ کو موقع ملے 10 منٹ 15 منٹ آپ کوشش کیجئے کسی ایک چیز کو پڑھ کے اسے قرآن مجید کے اوپر اپلائی کیجئے، تو انشاءاللہ تھوڑے وقت کے بعد 2 مہینہ 4 مہینہ 6 مہینہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی محنت کے اوپر، جتنا زیادہ آپ وقت دیں گے اتنا زیادہ آپ کا جو قرآن ہے وہ علم تجوید کی روشنی میں بہتر ہو جائے، جتنا وقت آپ کم دیں گے تو تھوڑا سا ٹائم بھی لگے، شاید ممکن ہے 6 مہینہ 1 سال بھی لگ جائے، لیکن اگر آپ وقت دیتے رہیں گے مستقل و کنٹینیو تو یہ ہماری گارنٹی ہے کہ آپ کا قرآن بہتر ہو جائے گا۔ مولانا جی میں نے ایک مجلسوں میں نا حدیث سنی تھی، اگر آپ اس کو صحیح کر دیں گے تو یا میں غلط سنی ہوں یا وہ صحیح ہے پتہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جتنا بھی بڑا گناہ کر لے انسان اس کو معاف کر دوں گا، لیکن قرآن غلط پڑھے تو میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ یہ بھلے ہی وہ نہ پڑھے قرآن لیکن غلط نہ پڑھے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ یہ میں کب سے پوچھنا چاہ رہی تھی۔ کیا بھلے وہ قرآن نہ پڑھے مطلب غلط نہ پڑھے، اگر آتا ہے 2 باتیں بھی آتی ہے، ایک لائن بھی آتی ہے، وہ صحیح طریقے سے پڑھے، اگر وہ غلط پڑھ رہا ہے، زیر زبر کو الٹا اور سیدھا کر کے پڑھ رہا ہے تو وہ نہ پڑھے تو ہی بہتر ہے۔ یہ کہاں تک صحیح ہے یہ ہاں حدیث؟ اس کو دیکھیں، عرض کر دیں پیغمبر اسلام سے یہ روایت ضرور ہے، لیکن یہ جو بات ہے کہ غلط نہ پڑھے، یہ کس صورت میں؟ جب ہمیں معلوم ہو، مثال کے طور کے اوپر ہم اپنے گھر کے اندر ہمارے والدین پڑھتے تھے قرآن، ہماری والدہ نے ہمارے والد نے ہمیں پڑھا دیا، انہوں نے علم تجوید کے بارے میں ان کو معلوم ہی نہیں تھا، لہذا انہوں نے بھی اپنی زندگی کے اندر علم تجوید کی رعایت نہیں کی، جب انہیں خود نہیں معلوم تھا تو ہمیں کیسے بتاتے؟ لہٰذا سرسری طور پہ جیسے عموماً پہلے کے دور میں، پہلے کے زمانے میں لوگ گھروں کے اندر پڑھتے تھے، اتنا زیادہ تو مدارس کا سلسلہ تھا نہیں، لوگوں کو پڑھانے کا سلسلہ ہوتا نہیں تھا، لہٰذا گھر کی جو بزرگ حضرات ہوتے تھے، چاہے مرد یا عورت، وہی گھر کے اندر قرآن، نمازی ساری چیزوں کو قائم رکھتے تھے۔ کہتے ہیں یہاں کے اوپر اگر آپ کو علم نہیں ہے اور آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ثواب کم ہے، آپ کو عذاب نہیں ہے، عذاب نہیں، کیونکہ پروردگار عالم بہتر جانتا ہے انسانوں سے کہ اس کی کتنی ذمہ داری ہے۔ خدا آج ہمیں جانتا ہے، ہمیں بھی جانتا ہے، آپ کو بھی جانتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے، آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے، ہم کیا کرنے والے ہیں، کیا نہیں کرنے والے، ہمیں کتنی معلومات ہے، کتنی نہیں ہے، اور کیا کیا معلوم ہے اور اس کے مطابق ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یہ خدا بہتر جانتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر آپ کو علم تجوید کے بارے میں معلومات نہیں تھی اور آپ قرآن پڑھ رہے تھے تو آپ کا ثواب وہ ثواب نہیں ہے جو ایک علم تجوید والے شخص کو ہے، لیکن ثواب بہرحال آپ کو ملے گا کیونکہ آپ کلام الہی کی تلاوت کرتے تھے۔ البتہ
آپ اس کو اہمیت دیتے تھے, آپ اس کی فضیلت نہ صرف کرتے تھے. یہاں تک کہ یہ بات معلوم ہو گیا. مثال طور پہ آپ سے کسی نے کہہ دیا کہ دیکھیں قرآن مجید اس وقت صحیح ہوگا جب آپ کا ذمہ داری ہے. اب آپ کو یہ کہ اپنے قرآن کو پڑھنا ضروری ہے. تو جو علم قرآن کی آپ تلاوت کرتے رہیے اور ساتھ ہی ساتھ علم تجوید کچھ پڑھتے رہیے, علم تجوید کے اندر اپلائی کرتے رہیے تاکہ آپ کا قرآن بہتر سے بہترین ہو جائے. ٹھیک ہے, آغا اسکرین شو نہیں ہو رہی ہے. شکریہ مولانا. اسکرین شو نہیں ہو رہی ہے, شو ہو رہی ہے مولانا. بہت بہت شکریہ مولانا, آپ نے بہت اچھی طریقے سے واضح کیا میرے سوالوں کو. جی ساحل صاحب نے اسکرین کلیئر. اسکرین ظاہرا ناظرین صاحبہ آپ کی جانب سے شاید نیٹ ورک ایشو, بہرحال وقت کافی زیادہ ہو گیا, 7 منٹ ایکسٹرا اوور ہو گیا. خیر اس کا کوئی مسئلہ اتنا نہیں ہے کیونکہ اہم بات تھی اور اہم پیغام کی جانب اشارہ کرنا تھا, اس لیے آپ کی خدمت میں اتنی زحمت دی. خیر انشاءاللہ آج چونکہ ٹیسٹ کی وجہ سے کافی تاخیر ہو گئی, ورنہ آج 10 آپ کا مکمل ہو جاتا, لیکن انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ ہفتے کو درس انشاءاللہ اس کو مکمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے. اور ایک التماس اور گزارش یہ کہ جو بھی آپ کے سوال ہیں پہلے درس سے, ان تمام سوالوں کو آپ ایک جگہ کے اوپر نوٹ کر لیے گا. اتوار یعنی سنڈے کو, نیکسٹ ویک سنڈے کو آپ کا ریویژن رہے گا. تو ریویژن کلاس میں اگر آپ کے سامنے سوالات آپ کے موجود ہوں گے تو آپ جلدی سے آپ اپنے سوالوں کو پوچھ سکتے ہیں اور ہم ان کے جواب آپ کو دے دیں گے. لیکن اگر سوال آپ کے سامنے نہیں ہوں گے تو شاید مشکل یہ ہوگی کہ آپ بار بار PDF کی جانب دیکھیں, پڑھیں اور پھر سوال کریں. تو سوالوں کو یہ کوشش کیجیے گا ان کے جو سوالات آپ کے ہیں, جو چیزیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے, ان کو ایک جگہ کے اوپر نوٹ کر لیے گا. ٹھیک ہے, اور کوئی سوال تو نہیں آپ لوگ کا؟ مولانا جی جیسے تجوید کے نا یوٹیوب میں کیا بولتے ہیں ویڈیوز رہتے ہیں نا جو بتاتے ہیں, آپ نے جتنا بتایا ہے اور وضاحت کے ساتھ جاننے کے لیے کیا اس کو دیکھ سکتے ہیں, جان سکتے ہیں؟ بالکل, کیوں نہیں دیکھ سکتے آپ, بالکل دیکھ سکتے ہیں اس کو. جی اچھا, تو وہ اسی لیے اگر بنائے. وہ جی کیونکہ نا یہ آپ نے جو پڑھایا ہے وہ تھوڑا سا الگ ہو جائے گا, وہ تھوڑا سا الگ طریقے سے پڑھائیں گے. تو اگر میں ایگزام میں خدا نہ خواستہ اگر میں دیکھ لی تو اس ٹائپ میں آنسر کروں گی تو آپ الاؤ کر دیں گے؟ دیکھیں بس یہ ہر زبان کے اندر, ہر سبجیکٹ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو آپ جی سے سوال پوچھا جائے اسی سے ریلیٹڈ آپ جواب دیں. ہم یہ جی نہیں, جی ضروری نہیں ہے کہ جو ہم نے بتایا وہی آپ نہیں. کسی جی بھی عالم دین نے, کسی بھی قاری نے, کسی بھی محقق نے اگر اس بات کو ہم سے بہتر بیان کیا ہے تو آپ اس کو کوٹ کریں, آپ اسے لکھیں, ہم اس کے پورے جو ہے آپ کے نمبر دیں گے. لیکن صرف شرط اتنی ہے کہ سوال سے ہی متعلق جواب ہو. ایسا نہ ہو جی کہ کیونکہ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ سوال کچھ ہوتا ہے, جواب انسان کچھ اور دے دیتا ہے. تو بس اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں. باقی ضروری نہیں جو ہم نے عرض کیا وہی آپ لکھیں, نہیں, کسی بھی عالم دین, کسی بھی محقق, کسی بھی اسکالرس کے آپ تعریف اور ڈیفینیشن تجوید کے بارے میں لکھ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ مولانا, بہت بہت شکریہ آپ کا. ٹھیک, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. خدا حافظ. خدا حافظ. چونکہ اس ہفتے ابھی ہم نے کچھ پڑھا ہی نہیں آج کے دن, لہٰذا آپ کا کوئی ہوم ورک نہیں ہے, اور انشاءاللہ اس پوری PDF کو جتنے بھی درس ابھی تک پڑھے اس کو آپ لوگ ریویژن کر لیجیے گا. پھر ایک اتوار کے دن ہوگا جس میں آپ کی جو سوالات ہوں گے اس کے جواب ہم آپ کو دے دیں گے. خدا حافظ. خدا